صلاۃ و یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس اللہ کی بابرکت نام سے جو گویائی سے زیادہ زبان کے نزدیک ہے، وہ اللہ کے جس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا، اور اس کے بعد ثنا ہے اس محبوب رب دو عالم کی کہ جنہوں نے دنیا میں آتے ہی اپنی گناہگار امت کے لیے ربی حبلی امتی کی دعا مانگی۔ وہ محبوب کہ جن کی آل پاک نے اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کا جام نوش فرما کے پرچم اسلام کو بلند کر دیا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، حسب معمول جو میں آپ سے وعدہ کیا کرتا تھا، الحمدللہ رب تعالیٰ کا یہ کرم ہوا اور اس کی مہربانی ہوئی، سانسوں نے وفا کی، زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مبارک دن عطا فرمایا، اور آج ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں الحمدللہ۔ جیسا کہ میں آپ سے وعدہ کیا کرتا تھا ٹرانسمیشن کے اختتام پر کہ میں انشاءاللہ جب رب تعالیٰ نے کرم فرمایا میری زندگی کی سانسیں جو باقی ہوئی تو کل انشاءاللہ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ اور اپنے ایک حسین نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا الحمدللہ۔ آج میں آپ سے براہ راست اس وقت الحمدللہ آپ غازی ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج سے براہ راست آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن رحمت رمضان اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ٹرانسمیشن پسند آ رہی ہوگی، اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار ہمیشہ کی طرح اسی طرح فرمانا ہے کومنٹس کے ذریعے، اور اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، تاکہ دیگر جو ہمارے پیارے ہیں اور آپ کے پیارے ہیں ان تک یہ بات، حق کی بات آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور پہنچائی جا سکے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج جو ہماری ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا جو عنوان ہے، عنوان ہی بڑا مبارک عنوان ہے جی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، یہ نسبت رسولی ہے کیا؟ یہ انسان کو کیسے حاصل ہوگی، کس طرح حاصل ہوگی، کس کس مراحل سے انسان کو گزرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ نسبت رسولی حاصل ہوگی؟ انشاءاللہ ہمارا یہ عنوان ہے، اسی عنوان پر ہمیں بحث بھی کرنی ہے، اور جس عظیم مذہبی اسکالر کا ہم نے انتخاب کیا انشاءاللہ وہ عظیم شخصیت انشاءاللہ اسی عنوان کے زیر سائے میں ہماری گفتگو بھی فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا میں باقاعدہ آغاز حسب معمول جیسا کہ تلاوت قرآن پاک سے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے میں التماس گزار ہوں نہایت ہی محبت کرنے والی شخصیت عظیم المرتبت قاری القراء فخر القراء زینت القراء قاری حافظ عزت مآب حافظ محمد اصغر حسین صاحب آپ آتے ہیں قرآن پاک کی آیات بینات سے ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آپ آغاز فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے اللہ پاک جس طرح رمضان مبارک کی نشریات جاری و ساری ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی بہتر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان بطش ربک لشدید، سبحان اللہ۔ انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بل الذين كفروا في تكذيب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والله من ورائهم محيط بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بل هو قرآن مجيد سبحان اللہ في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم توصیف کا نیا انداز سوچ رہا ہوں، قرآن کے لفظوں کی ادا سوچ رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، انتہائی محبت بھرے لہجے کے اندر قرآن پاک کی آیات بینات سے ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آغاز فرما رہے تھے عزت مآب جناب محترم حافظ محمد اصغر حسین صاحب۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ رمضان کا مبارک ماہ ہے، اسی ماہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کو ہمارے لیے شفا بھی بنایا، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید ہے جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اگر انسان قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا کرے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اس انسان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اگر قرآن پاک کے ساتھ وہ سچی عقیدت اور محبت رکھے گا تو بروز حشر بھی اور قبر کے اندر بھی یہ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہمارا جو آج کا خوبصورت عنوان ہے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ بڑی سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو میں انشاءاللہ ہمارے مذہبی جو اسکالر ہیں ہم سے جب ہم کلام ہوں گے آپ کی خدمت میں عرض میں کروں گا، اور انہی باتوں کے زیر سائے میں انشاءاللہ آپ ہماری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ جو کلام حق ہے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے صحیح معنوں میں آپ تک پہنچائی جائے، اور ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو رب تعالیٰ اپنی جناب سے ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ سے ہمیں صحیح معنوں میں ایسی باتیں جو حق والی باتیں ہیں صحیح معنوں میں ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ حسب مقبول ہماری ٹرانسمیشن کا جو حسن ہوتا ہے حضور کے ثنا خوان ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں، الحمدللہ آج بھی ہم نے ایک خوبصورت انسان کا انتخاب فرمایا، خوبصورت واعظ کا انتخاب فرمایا، جنہیں آپ سماعت کرتے رہتے ہیں مختلف چینلز کے اندر اور مختلف سوشل میڈیا پر بھی۔ الحمدللہ آپ نے اس شخصیت کو سماعت کیا بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی بندگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بلکہ بڑی مودت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وہ شخصیت، وہ عظیم نگینہ، وہ عظیم ثنا خوان مصطفیٰ آج ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ان کا تعارف میں کیا پیش کروں، وہ اپنا تعارف آپ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا۔ ناظرین کرام، آئیں اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہمان کا ہمارا جو اس میں مبارک ہے نام ہے محمد فیضان چشتی صاحب۔ الحمدللہ نام کے بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں اور آواز کے بھی الحمدللہ بڑے پیارے ہیں۔ فیضان میں آپ کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اور اپنی جانب سے دل کی عطا کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غازی ساؤنڈ اور رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت سیٹ اپ کا انتظام کیا۔
اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنے پاک بارگاہ رحم میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک انہیں دن بدن مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. بڑی مہربانی آپ کی محبت کا جو آپ نے اظہار فرمایا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ پر بھی رحمتوں فرمائے. ناظرین کرام، اس وقت آپ غازی ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج سے براہ راست یہ نشریات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ نشریات، یہ ہماری ٹرانسمیشن پسند آ رہی ہوگی اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار ضرور فرمانا ہے. جیسا کہ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کامنٹس کے ذریعے، الحمدللہ فرماتے تھے، شیئر کر کے بھی. آج بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار ضرور فرمانا ہے کامنٹس کے ذریعے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، تاکہ جو بھٹکے ہوئے انسان ہیں ان تک ہماری یہ حق کی بات پہنچے. کیا بتا آپ کے ایک شیئر سے کس کی زندگی بدل جائے. ناظرین کرام، اس وقت جتنے بھی دوستوں نے ہمیں جوائن کیا، سب دوستوں کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی فیضان صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بلکہ بڑی عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آپ تحفہ پیش کرتے ہیں. یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا اور استاد جی آپ کے کون ہیں، کب سے یہ معاملات آپ نے اسٹارٹ کیے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی پہ ڈال دیں. سب سے پہلے جی اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہے، والدین کی دعا ہے. بچپن سے ہی شوق تھا حضور کے نعت خانے کا اور انشاءاللہ آخری دم تک، آخری سانس تک انشاءاللہ یہ چیز قائم رہے گی. اور بچپن سے ہی ماشاءاللہ چشتی برادران آپ نے سنا ہوگا، کافی نام ہے. اللہ پاک نے بڑی عزت و سنہ نوازا. کچھ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، والدین کی دعاؤں نے، اللہ پاک نے آج اس مقام پر. اچھا ماشاءاللہ، اللہ مزید آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے. جی فیضان چشتی صاحب، آج آپ کون سا کلام حضور کی بارگاہ میں تحفے کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ناظرین کو بھی سنانا چاہتے ہیں؟ میں الحاج خالد حسنین خالد صاحب کا پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام، ہم ان جیسا تو نہیں پڑھ سکتے پر اصالہ ثواب کی نیت سے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ جی.
अपनी पलकों से जो यहाँ पहुँचा की शफाअत पा गया, जो यहाँ पहुँचा की शफाअत पा गया। हमेशा की तरह ये दुआ है कि पाक तूफान से अपने भी सफीने होंगे, हर एक की पलकों में मोहब्बत के नगीने होंगे, अपनी दौलत पे ना इतराए नियाजी कोई, एक दिन देखना हम सभी शहर मदीने होंगे। बड़े आसान अंदाज में मोहब्बत भरे लहजे के अंदर हजूर की बारगाह में खराज मोहब्बत खराज अकीदत पेश करने की सादत से फरमा रहे थे हमारे आज की इस ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के मेहमान मोहम्मद फैज़ान चिश्ती साहब। बड़े ही खूबसूरत लहजा था अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस कलाम का आपने इंतखाब किया माशाअल्लाह, और जिस हस्ती ने पहले पढ़ा आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की मुबारक सातों के सदक़े से, इस मुबारक माह के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला अलहाज हज़रत खालिद हसनैन खालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह व नव्वरल्लाहु मरकदा के दराजात बुलंद फरमाए और उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी है। आपने अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर फरमाना है कमेंट्स के ज़रिए और इस वीडियो को शेयर करके। जितने भी दोस्तों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, बिलख़ुसूस हमारे दीगर जो हज़ूर के सनहान हज़रात है, चिश्ती बरादरान का जिक्र हुआ था अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ। दीगर जो मेहमान है कारी मोहम्मद रिजवान, शहजाद अतारी कादरी साहिब, मुनीब यूसुफ साहिब और दीगर जितने भी मेहमान हैं, कलीम खान साहिब, अब्दुल्ला अल खैरी साहिब, साजिद कयानी साहिब, मरी के खूबसूरत इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। दीगर जो मेहमान हैं दूर और नज़दीक से जितने भी इस वक्त दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सब दोस्तों को मैं दिल की अता कर रही हूँ से खुशामदीद पेश करता हूँ। रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन का यही खूबसूरत लम्हा है, यही खूबसूरत उन्वान भी समझ लीजिए, जिसके अंदर हमने गुफ्तगू भी फरमानी होती है और अपनी भी इस्लाह फरमानी होती है। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा उन्वान है निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे और आपसे ये गुजारिश करूँगा निस्बत रसूली कैसे हासिल की जाती है,
کن کن ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، کن کے پاس جانے سے نسبت رسولی ملے گی، کیا کام ہمیں کرنا پڑے گا جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نسبت رسولی عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ وقت بڑا کٹھن وقت ہے، جو وقت گزر ہے پرفتن دور ہے. اس دور کے اندر ایمان کو کیسے بچایا جائے گا اور ایمان کو بچا کر پھر سرکار کی غلامی ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم نے زیر بحث رکھنا ہے. پھر میں پھر آپ کی محبتوں کا جو اظہار بار بار ہو رہا ہے، انہی محبتوں کے زیر سائے میں ایک مرتبہ پھر میں عزت مآب عظیم سرحان مصطفیٰ فیضان چشتی صاحب کی جانب میں بڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ کی خدمت اقدس میں نے عرض کرنی ہے کہ آپ ایک اور خوبصورت کلام، ایسا کلام ہو جو دعا بھی ہو اور سب کی طرف سے التجا بھی ہو جائے، اور اسی کلام کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم بھی فرما دے. جی فیضان بھائی، کون سے کلام کا انتخاب کیا آپ نے؟ میں خوبصورت کلام آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور. اچھا، سبحان اللہ. سرکار کی باتوں میں بسم اللہ. اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہم سب کو مدینہ کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ. آنکھوں میں بس گیا یہ سنیں گے یہ بھی سبحان اللہ کہیں گے، اور جو آن لائن سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے، کیونکہ شعر ہی کچھ ایسا ہے. تو جو کیجئے گا نبیوں میں جیسے افضلوں
आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अबे काबे का काबा देखो, बेकसे का आसरा है मदीना हुजूर का। उसको जो कीजिएगा कुदसी भी चूमते हैं अदब से यहाँ की कुदसी भी चूमते हैं अदब से यहाँ की किस्मत पे झूमता है मदीना हुजूर का, किस्मत पे झूमता है मदीना हुजूर का। जब से कदम पड़े रिसालत माप के, जब से कदम पड़े रिसालत माप के, क्या हुआ जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। आँखों में बस गया है मदीना हुजूर का। बेकस गया सिरा है मदीना दिल तो कर रहा था मोहम्मद फैजान चिश्ती साहब आप पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। बड़ी अकीदत के साथ आपने, बड़ी बंदगी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने जिस कलाम का इंतखाब फरमाया और उसे पेश करने की आप सादत से फरमा रहे थे। नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे आज के स्पेशल मेहमान, स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के नहायत ही आसान अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह आप हुजूर की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश फरमा रहे थे और हमारी इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगा दिया हकीकतन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैजान भाई आपका, मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से, अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कमाल मेहरबानी फरमाई, मोहब्बत फरमाई और आज की ट्रांसमिशन को आपने रौनक बख्शी। नाज़रीन इकराम, इसी तरह ये सिलसिला मोहब्बत का चलता रहेगा और इस सिलसिला मोहब्बत में हमने अब कुछ और चीज़ें लेके आनी है। जैसा कि आपने ये देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ ट्रांसमिशन में जो हमने उन्वान दिया था, बड़ा मुबारक उन्वान था
بڑا برکت والا عنوان تھا، بڑا ایک نسبت والا عنوان تھا، کیونکہ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان کے ساتھ آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہماری جو نسبت رسولی ہے، جو ٹرانسمیشن کا خوبصورت سا پھول ہے، ہم نے اسی مطابق انشاءاللہ گفتگو بھی فرمانی ہے اور اپنی اصلاح بھی فرمانی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سوچ رہے ہوں گے، سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ نسبت رسولی حاصل کیسے ہوگی، کن کن ذرائع سے ہمیں گزرنا ہے، کون کون سے مراحل ہمیں طے کرنے ہیں، پھر جا کے ہمیں یہ نسبت رسولی ہمیں ملے گی۔ ناظرین جی ہاں، نسبت رسولی ملنے کا ایک سب سے حسین طریقہ یہ ہے، محبت والا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیں گے، جب ان کی آپ صحبت اختیار کریں گے، جب وہ آپ سے ہم کلام کریں گے، تو اس طرح ان کی بات میں انشاءاللہ آپ کو نسبت رسولی کا پیغام ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ وقت جو چل رہا ہے، یہ وقت ایسا وقت ہے، اس میں اپنے ایمان کو آپ بچا لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، ایمان بچ جائے گا، وہ ایک ہی طریقے سے، ایک ہی محبت نامے سے، وہ محبت نامہ یہ ہے کہ آپ کو نسبت رسولی خاص حاصل کرنی پڑے گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، نسبت رسولی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری دنیا بھی، قبر بھی، حشر بھی ہماری اجاگر کر سکتی ہے، اور دل کے اندر آ کر آپ کے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوئی تو میرا یہ ایمان ہے، جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، وہ سینہ انشاءاللہ نسبت رسولی سے مزین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اس سینے پر نازل ہوتی رہے گی۔ ناظرین کرام، آئیں الحمدللہ آج کی ہماری نسبت رسولی کے نسبت رسولی کا جو عنوان ہے، اسی عنوان کے زیر صاحب بحث کرنے والی شخصیت، اور جن سے ہم سوالات کر کے اپنی اصلاح فرمائیں گے۔ الحمدللہ اس شخصیت نے ہمیں جوائن کر لی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ اپنی مثال آپ ہے۔ جی ہاں، میری مراد حضور قبلہ پیر طریقت، واقف رموز طریقت، صوفی باصفا، پیکر اخلاص و محبت، عزت مآب خلیفہ حاجی محمد رمضان ہرونی صاحب زیدہ شرف و عدامت۔ آپ الحمدللہ موڑا شریف کا جو فیضان ہے وہ لے کر آج اب آپ ہمارے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ میں حضرت صاحب کو میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم غازی ساؤنڈ سسٹم کی جانب سے، لشپال میلاد کمیٹی کے تمام اراکین کی جانب سے، بالخصوص میں اپنی جانب سے آپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اسلامی عقیدت پیش فرماتا ہوں۔ بہت شکریہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی یاد کی توفیق بخشی۔ الحمدللہ، لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ عظیم سعادت اور موقع عنایت فرمایا۔ بے شک سامعین کرام، آج کی یہ نشست ہے آپ اور میرے لیے، بلکہ کل جہان کے لیے اسی طرح اہم ہے کہ جس طرح کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بے شک، بڑا خوبصورت مسئلہ، زندگی سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور انسان حب اور محبت کے سوا نہیں رہ سکتا۔ کیا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ۔ میں تہ دل سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے، اور خصوصی شکر گزار ہوں میں اپنے رب کا کہ جس نے ہمیں یہ عظیم سعادت کہ آج 11 کا دن تھا اور 12ویں کی رات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائی۔ بے شک، اور سامعین کرام، میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں کہ آپ نے پرانی محبتوں کو یاد رکھتے ہوئے یہ آپ کی کمال شفقت اور کمال محبت ہمیں یاد رکھا۔ آپ نے یہ مہربانی فرمائی اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو چاند لگائے، اپنی مصروفیات سے جو وقت نکالا، اللہ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تدید امت مسلمہ پر قائم دائم فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ وہ ہستی ہے جن سے ہم نے بھی بڑا کچھ سیکھا ہے،
اور آپ ہمیشہ محبتوں کے سائے میں ہماری اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اصلاح کی صورت میں ہم نے سوال کرنے اور آپ نے ہماری اصلاح کی صورت میں جواب عطا کرنا ہے۔ نسبت رسولی کیسے حاصل کی جاتی ہے، انشاءاللہ حضرت صاحب سے ہم محو گفتگو ہوں گے اور آپ ہماری اصلاح فرمائیں۔ ناظرین کرام، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں حضرت صاحب سے پہلے اپنا سوال کرتا ہوں عرضی کی صورت میں۔ حضرت صاحب میرا آپ سے یہ پہلا سوال ہے، محبت ہے، نسبت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، مختصر سے آپ اگر بیان فرماتے ہیں۔ اصل میں اس کا جواب تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ پرمغز اور ایسا ہو کہ جس سے آپ کو اور ہمیں اور تمام ہمارے دیکھنے والوں کو تشفیع ہو جائے۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو نسبت ہے، ایک نسبت ہے اور ایک نسبت رسولی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نسبت یعنی کہ اس کے معنی ہے تعلق، اس کا معنی ہے وسیلہ، اس کا معنی ہے ساتھ دینا، کیونکہ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد یہ تینوں چیزیں عبور ہوں گی، آپ کو ملیں گی، اس کے بعد جا کے آپ کو نسبت رسولی کیسے میسر ہوگی۔ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حدیث قدسی میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتُ کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، جب مجھے حب پیدا ہوئی کہ میں جب پہچانا جاؤں تو پھر میں نے خلقت المخلوق، میں نے مخلوق کو بنایا، وخلقت المحمد، میں نے اپنے حبیب کو بنایا۔ تو سامعین کرام، یہ شروع ہوتا ہے تعلق سے۔ بے شک۔ تو تعلق کیسے شروع ہوا؟ نسبت کی پہلی ابتدا میرے رب ذوالجلال نے رکھی، سبحان اللہ، اپنے حبیب کو بنا کے اس کائنات کی ہر شے سے پہلے مبعوث فرما کے اپنے پاس رکھ کر 12 بساتیں اور 12 ادوار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس رکھ کر اپنا تعلق جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس وقت اپنے حبیب کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب۔ تو یہ کس طرح اظہار ہوا کہ اب اللہ اور حبیب کو پتا تھا اس تعلق کا کہ میرا تعلق کس سے ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو پھر انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب میں مخلوق کو بناؤں، پوری کائنات کو بناؤں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس طرح پیش کیا کہ چونکہ اللہ رب ذوالجلال ایک عظیم ذات ہے تو اس عظیم ذات کو تعلق جوڑنے کے لیے، اس سے کلام کرنے کے لیے، اس کی وعظ و نصیحت لینے کے لیے، اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس کا فضل لینے کے لیے، اس کا کرم لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ یہ مخلوق میرے حبیب کے در پہ جائے اور میرے حبیب کے واسطے وسیلے سے یہ نسبت سے میری بارگاہ میں جو کچھ عرض کرے تو میں ان کی وہ دعائیں، وہ التجائیں اور ان کی وہ باتیں قبول کروں کہ جس کی وہ استدعا کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا نسبت رسولی کا۔ خوبصورت ہے جی۔ ناظرین اکرام، بڑے آسان انداز کے ساتھ نسبت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، حضرت صاحب ہماری اصلاح کی صورت میں ہمیں سمجھا رہے تھے۔ محبت نامہ تھا جو اپنے مرشد خانہ کا جو فیضان تھا الحمدللہ وہ ہم تک پہنچانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اگلا جو سوال ہے انتہائی خوبصورت سا سوال ہے حضرت صاحب سے کہ نسبت سے، جیسے کہ نسبت کیا، انبیاء اور صحابہ کو یہ نسبت کیسے ملی ہے اور انہوں نے یہ کیسے نسبت پائی ہے؟ آپ سامعین کرام، آپ غور کریں اس بات پہ کہ مرشد پاک اپنی کتاب حقائق القرآن میں فرماتے ہیں
تعلیم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی، جن کو مولانا روم کہتے ہیں، آپ مثنی شریف پر کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 9,100 سال گزر چکے ہیں۔ اب ان 9,100 سال کے بعد آپ خود سوچیں کہ 1444 یا 45 ہجری اب جا رہی ہے، تو اس تمام وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اور کم و بیش اتنے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یعنی اصحاب کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب ان کے لیے کہ یہ نسبت رسولی کس طرح انہوں نے حاصل کی اور انہوں نے استدعا کیسے کی، اس میں سے 313 اولول العزم میں سے 313 ایسے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اتنے برگزیدہ ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 اولول العزم جو پیغمبر ہیں، ان میں سر فہرست سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ 5 وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جن کی کتابوں میں، جن کے صحیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے استدعا کی کہ اے رب العالمین، جس طرح کہ آپ کو مشہور وہ پتہ ہے واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا نسیان ہو گئی تو آپ نے استدعا کی کہ یا رب العالمین، تو نے سب سے پہلے جو عرش پہ جس عظیم ہستی کا نام مجھے اپنے کلمے کی صورت میں دکھایا تھا، تو اسی پیغمبر کے طفیل مجھے پتا ہے کہ وہ تیرا بہت عظیم پیغمبر ہے اور اس سے زیادہ تو کسی سے محبت نہیں کرتا، اس لیے اس پیغمبر عظیم کے طفیل جو تیرا حبیب ہے اس کے طفیل تو میری بخشش فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دوسرے پیغمبر آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اب اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی استدعا کی کہ اے مالک الملک، یہ جو بیڑا ہے جو مجھے تو نے حکم دیا اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے، تو یا رب العالمین اس کے لیے بھی میں تیری عظیم بارگاہ میں اسی عظیم حبیب اور تیرے اس پیغمبر کی استدعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس کا فیض اور اس کی بھی تو مہربانی فرما، اس کی نسبت مجھے عطا فرما کہ اس کے طفیل میں تیری بارگاہ میں دعا کروں کہ تو اس کے طفیل میری بخشش اور میری ساری امت کی لیے آسانی فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تیسرے پیغمبر آتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ اولو العزم پیغمبر ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی، یہ وہ پیغمبر ہیں، اور ان میں سے سر فہرست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگ ابراہیم تو کیا مانگتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں جو کچھ مانگوں گا تو مجھے عطا کرے۔ کیا یعنی سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ابراہیم تو مانگ جو کچھ مانگ، اس باس فیہم رسول، سبحان اللہ، کہ وہ جو عظیم پیغمبر ہے اس کو میری آل میں سے پیدا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدعا یہی نہیں کی بلکہ یہ بھی استدعا کی کہ یا رب العالمین کہ اس عظیم پیغمبر کے طفیل تو مجھے وہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے بھی پیدا فرما، اور اس کے طفیل میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میں اب اس کا امتی تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک میری دعا ہے کہ جو ان کے امتی ہوں تو جب
मेराज शरीफ की रात मेरे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पे गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुकालमा हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के हबीब, हमारा सलाम अपनी उम्मत को दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा सलाम अपनी उम्मत को दीजिएगा। एक अल्लाह के पैगंबर जो है रसूल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि आप अपनी उम्मत को, जो वो अजीम उम्मत है आप सब के लिए और सुनने वालों के लिए कितनी अजीम बात है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपके लिए सलाम भेजा। आप भी कहे वालेकुम सलाम या इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब क्या हुआ कि अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आती है, उनकी बारी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तो रैत में अल्लाह तबारक व तआला से जब आपने मुकालमा किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रब्बे करीम, ये जो उम्मत आपने अजीम उम्मत फरमाई है, क्या वो मेरी उम्मत नहीं हो सकती? नहीं मूसा, नहीं। क्यों? कि मैं किसी और से वादा कर बैठा और वो मेरा हबीब है, ये सारी उम्मत उसके लिए। और ये आपको पता ही है रमजान शरीफ का महीना और कुरान शरीफ का महीना है, तो इस महीने में वो अजीम बात कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि वो उम्मत जो है हम में अता फरमाओ। लेकिन इसकी खासियत क्या होगी? इसकी खासियत ये होगी है मूसा कि ये इसका छोटे से छोटा जो बच्चा होगा ना, वो मेरी किताब जो मैं मोहम्मद पे नाजिल कर लूंगा वो उसको हिफ्ज कर लिया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, क्या ही खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह बात से बात निकालते जा रहे हैं और आप हमारी इस्लाह फरमा रहे हैं। और फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, अगर उम्मत में से नहीं हो सकता और भी मेरा कोई ऐसा नहीं हो सकता तो एक फिर मेरी दरखास्त सुन ले कि कल जो वक्त ऐसा आए कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे अपना दीदार तो नहीं नसीब फरमा सका, लेकिन जब वो हबीब तेरा मेराज शरीफ पे आएगा तो कम से कम उससे मेरी मुलाकात और उसका दीदार मुझे नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये बड़े आसान अंदाज के साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी सारी रखेंगे, तो बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जा रहे हैं और सवाल से सवाल निकालते जा रहे हैं, खुद ही जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह, और जवाब भी बड़ी मोहब्बत भरे साइल के अंदर आप अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, ये निस्बत रसूली का जो हमने उन्वान का इंतखाब किया, ये इसीलिए किया था ताकि हम सबको ये पता चले निस्बत रसूली है क्या चीज़, ये सिलसिला कैसे जारी हुआ, किस तरह जारी हुआ और ये निस्बत रसूली हमने कैसे हासिल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों और शफ़क़तों के साए में अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं ये निस्बत रसूली का पैगाम दे रहे हैं। कोशिश तो यही थी, दिल तो यही चाह रहा कि आप गुफ्तगू को ज़रा लंबा करे हो हमारी सिर्फ मैं, लेकिन दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। मुख्तसर करते हुए मैं हज़रत साहब की जानिब में अगला सवाल आपकी खिदमत अक़दस में पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह हज़रत साहब हमारे साथ मैं भी गुफ्तगू भी होंगे और मेरा भी आज कुछ दिल कर रहा है, आप अभी ने नसर की सूरत में समाअत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आखिर में इनसे मैं कुछ गुजारिश करूंगा, मोहब्बत भरा लेजा जो आपका है हजूर की नात का जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आप लिखते भी हैं, नात को शायर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने आपका तारुफ पेश करना है। अभी फिलहाल हम सवाल का सिलसिला आगे जारी सारी रखते हैं। किबला सवाल है मेरा अगला आपसे कि निस्बत से इस जहां और उस जहां में हमें क्या हासिल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बेपनाह मेहरबानियों में से अल्लाह के हबीब ने जब अपनी सहाबा कराम को इस गुलामी की जब निस्बत की तालीम दी तो क्या कि तमाम सहाबा कराम ने बयक जुबान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे हाथ पे बैत की, जिसको बैत रिजवान कहते हैं। अब वो बैत करने के बाद तमाम असहाबे कराम को ये हुक्म हुआ और बिल अमूम जो 10 सहाबा कराम थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अशराए मुबशरा में दाखिल किया। सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने
وہ جو نسبت اور غلامی میں زندگی بسر کرنے والے، شب و روز میرے آقا و مولا کی غلامی میں رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اس پہ میرا بھی ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تیرے جو غلام ہیں، ان غلاموں کو ہم اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی 1,24,000 تمام تیرے اصحاب کو اس جہان میں بھی سرخرو اور سرفراز کریں گے اور اس جہان میں بھی سرخرو اور سرفراز کریں گے۔ الصحابہ کا نجوم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدائی کہ جو بھی میرے ان اصحابہ جو ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی راستے پہ چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس جہان کی بھی اور اس جہان کی دونوں جہانوں کی دولتوں سے سرفراز کرے گا، ان کے سینوں کو روشن اور صاف کرے گا اور ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر وہ تمام دنیا کی وہ نسبتیں اور رحمتیں اور کرم نوازیاں حاصل کر لیں گے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب نے اپنے غلاموں کے لیے رکھی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، کیا یہ خوبصورت میسیج، پیغام، محبت نامہ آپ پیش فرما رہے تھے کہ اس جہاں میں بھی نسبت رسولی کا بڑا فائدہ ہے، اور جب آخر میں ہم حاضر ہوں گے تو اس جہاں میں بھی نسبت رسولی کا بڑا فائدہ۔ ناظرین کرام، میرا آخری سوال ہے حضرت صاحب سے، بڑی یقین جانے کہ بڑی محبت کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے، دل تو میرا نہیں کر رہا یہ گفتگو ختم، حقیقتاً یہ یقین جانے کہ میرا دل آج الحمدللہ آپ ایسی گفتگو فرما رہے ہیں تو، اور آپ کے جو گفتگو کے جو الفاظ ہیں الحمدللہ میرے سیدھے سینے پہ اتر رہے ہیں، بڑے محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ آپ نسبت رسولی کا پیغام امت مسلمہ کو دے رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ سلسلہ ہمارے جاری و ساری ہے۔ اگلا سوال ہے اس ٹرانسمیشن کا، آخری اور بڑا حسین سا سوال ہے۔ قبلہ آپ سے میرا یہ سوال کہ نسبت رسولی ہی کیا ہمارا نسب العین ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی تبصرہ فرمائے روشن۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 17 مقامات پہ سبحان اللہ یہ فرمایا ہے بسم اللہ کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے اس میں اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے 11 جگہ جو ہے رسول کی طرف اشارہ ہے، اور باقی جو 6 دفعہ ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک جس طرح میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت اور تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری۔ اسی طرح میں یطیع اللہ فقط اطاع، میں یطیع اللہ الرسول و میں یطیع الرسول، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، ایسے ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اب یہ ایسی 17 جگہ پہ مقامات ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب اس کو کس طرح ہم نے امپلیمنٹیشن اپنی ذات پہ اپنے ساتھ سے کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے مرشد پاک 4 چیزوں کا فرماتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے دنیا کو چھوڑنا ہے، دوسری جگہ آپ نے خلق خدا کو چھوڑ لیں، مخلوق خدا جسے کہتے ہیں اس کو چھوڑ لیں، تیسرا اپنے نفس اور شیطان کو اس سے آزاد کروانا ہے۔ ان 4 چیزوں سے جب آپ کنارہ کشی کریں گے تو تب جا کے آپ رجوع اللہ ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں خودکشیاں کرتے پھریں، پہاڑوں پہ جائیں، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد پاک فرماتے ہیں کہ مسند شریف میں ہے کہ حضرت جلال الدین رومی مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک پانی کی سی ہے اور زندگی کی مثال ایک کشتی کی سی ہے۔ اب جب جس وقت تک وہ کشتی سلامت ہے تو آپ کیا سفر کرتے رہیں گے، اگر اس میں آپ سوراخ کر دیں تو کیا ہو جائے گا کہ اس میں سارا پانی آ جائے گا، آپ ڈوب جائیں گے۔ مرشد پاک کیا غوث الزمان خود میں دوران شیر شاہ غازی
الحاج پیر ہارون شیسہ مدضلہ رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی کی مثال زندگی کی ہے اور پانی کی مثال جو ہے نا وہ پانی کی اس کی مثال جو ہے نا دنیا کی وہ پانی کی ہے. جب تک آپ اپنے دل میں خواہشات نفس کا سراغ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا دل اللہ کی یاد کے لیے سلامت رہے اور اللہ کی یاد میں رہے گا. اور کیا ہوگا کہ اس وقت تک آپ دنیا کی طرف دیکھیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑنا. اب مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن کیا کرنا ہے کہ آپ نے گاؤں میں کبھی دیکھا ہوگا کہ مختلف عورتیں 3 گھڑے اپنے سر پہ اٹھا کے جا رہی ہوتی ہیں, باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, ہاتھ بھی ہلا رہی ہوتی ہیں, حرکت بھی کر رہی ہوتی ہیں, چل بھی رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ گھڑے گرتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں گرتے کہ ان کا سارا دھیان ان گھڑوں کی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح مرشد پاک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ کائنات میں ساری مخلوق کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کرو, ان سے ملاقات کرو, ملو جلو, اٹھو بیٹھو, سب کچھ کرو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خدا کی یاد سے غافل ہو جائے, بلکہ کیا ہے کہ تم نے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو رکھنا ہے اور یہ باقی مخلوق خدا کی خدمت اسی طرح کرنی ہے اور اللہ سے غافل نہیں ہونا. اب آپ خود سوچ لیں کہ نفس اور شیطان سے کس طرح بچنا ہے. آپ نے اس طرح بچنا ہے کہ جب آپ نے یہ 2 چیزیں پا لی ہیں تو اب ان دونوں چیزوں سے آسان ہو جائے گا کہ آپ کے دل میں آپ کا سینہ روشن ہو گیا, اللہ کی یاد آ گئی ہے, اب آپ کسی اور طرف نہیں جا سکیں گے. تیسری کہ خواہشات نفس اپنے جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا ہے. وہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ وہ کنٹرول ہوگا کہ اپنے آپ کو رجوع اللہ, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے سے. کہ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں اور سلطان صاحب بھی یہاں فرماتے ہیں موتو قبل انتا موت, کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیوں کہ مرنے سے پہلے مرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو گے تو اس طرح تم شیطان سے بھی اور نفس سے بھی آزاد ہو جاؤ گے. آخر میں آپ کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی پیاری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حتی اکونا احبا الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. یہ ہمارا آج کا خاصہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جان کے بغیر ساری محبت میں آپ سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ مجھ سے ساری کی ساری محبت نہیں کرے گا, اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا. کیوں کہ حتی اکونا احبا الیہ ووالدی وولدی والناس اجمعین, کہ تم اپنے والد سے, اپنی اولاد سے اور دنیا کے ہر اس انسان سے جس وقت تک تم نہیں آزاد ہو جاؤ گے اور میرے ساتھ محبت کرو گے اس وقت تک تمہیں نسبت رسولی نہیں نصیب ہوگی. اور نسبت رسولی اس کو نصیب ہوگی کہ جن کے سینے صاف ہوں گے. سینے صاف کرانے کے لیے آپ اور ہم صاحب, کیونکہ آپ کے بھی آستانے پہ ہمارے بھی آستانے پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرانے سے سینوں کی صفائی ہوتی ہے. اور ہمارے مرشد پاک کو یہ کہاں سے نسبت ملی اور شیر شاہ غازی ہوئے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ان کو شیر شاہ غازی کا لقب اسی طرح ملا کہ انہوں نے 60 سال اپنے پیارے آقا و مولا کے حکم پر بغداد سے لے کے مدینہ
मदीना और मदीना से हुक्म होने के बाद मदीना से मोड़ा शरीफ तक आपको ये निस्बत नसीब हुई और नायब रसूल हुए, और आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने शेर शाह गाजी का लक़ब दिया, इसी तरह आपके दादा मुर्शिद पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह तबारक ताला ने कैसी निस्बत अता फरमाई कि आपको अबुल खैर का लक़ब अता फरमाया और आपको वो निस्बत अता फरमाई, और हम और आप खाली नहीं रहे, उनका फैजान हमारे साथ है। और अब हमारे साथ और आपके साथ हमारे डॉक्टर पीर गौसुल ज़मान कुतुब दौरान हस्बुल इरशाद जनाब सैयदी मुर्शिदी हज़रत पीर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गौर नज़ीर गौर साहब मुतज़िला आली सुजादा नसीर मोड़ा शरीफ, वो भी हमें फैज़ अता फरमा रहे हैं, और आपको भी हज़ूर वाला शान हज़रत पीर बद्र आलम जान साहब वो भी आपको अता फरमा रहे हैं। तो ये सारा हसीन गुलदस्ता ये निस्बत रसूली का ही फैज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये अजीम दौलत नसीब फरमाई। और मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका मैं चंद दिन से ये देख रहा हूँ प्रोग्राम, और आपके लिए मुबारक की बात का ये बहुत अजीम, ये आपकी कोई काबिल नहीं है। क्यों कि ये सब कुछ पीछे आलमे अरवा में आलमे बाला में हो चुका है। किसने कौन सी ड्यूटी करनी है, किसने क्या हासिल करना है, किसने क्या करना है, ये सब की ड्यूटियां लगी हुई हैं, और आप भी वो ड्यूटियां कर रहे हैं, हमें भी अल्लाह ने नसीब फरमाई है। तो आपके लिए कि आज के बाद नहीं, चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ आपका ये प्रोग्राम काल से हाल में तब्दील हो गया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और काल से हाल में उसी वक्त तब्दील होता है कि जब इंसान अपने आप को खत्म करके उस वादउल शरीक और निस्बत रसूली के उस अजीम प्लेटफार्म में दाखिल हो जाए, जहां के लिए मेरे आका मौला ने फरमाया कि मेरे आका और मौला ने फरमाया है कि मैं अपने गुलामों के लिए हरीस हूं, यानी कि मैं हर वक्त परेशान हूं कि किस वक्त ये मेरे गुलाम मेरी तरफ आएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब की हाज़िरी अपनी अज़ीम बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन किराम, क्या ये खूबसूरत उन्वान के साय में गुफ्तगू फरमा रहे थे खलीफा हाजी मोहम्मद रमज़ान हरवी साहब। आपने निस्बत रसूली का जो टॉपिक था, जो उन्वान था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वे गुफ्तगू भी रहे, इस्लाम भी फरमाते। नाज़रीन किराम, निस्बत रसूली कैसे हासिल की जाती है, आपने बड़ी आसान अंदाज के साथ वो जवाब अता किया। एक मैसेज ये है कि हमारे मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी है, हज़रत साहब मोड़ा शरीफ का भी है, आस्थाने का, यही मैसेज है। मैसेज है कि निस्बत रसूली हासिल करने के लिए आप किसी न किसी वली की बरगाह में जाना पड़ेगा, आपको उसकी सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी। नाज़रीन का मिसाल के तौर पर जैसे कि हम किसी लोहार की दुकान में चले जाते हैं, सिर्फ जाकर बैठते हैं, कोई काम नहीं करते, लोहार काम कर रहा होता है, उसका जो अंगारा होता है काम के दौरान वो हमारे कपड़ों पे आन पड़ता है, तो हमारे कपड़ों में सुराख कर जाता है। अगर आप किसी खुशबू यानी इत्र की दुकान में जाएंगे, आप खुशबू नहीं भी लगाएंगे, वहां चंद देर बैठेंगे, फिर आप जब बाहर निकलेंगे तो आपका पूरा बदन महक रहा होगा, यानी कि खुशबू आ रही होगी। बात करने का मकसद है कि जब आप अच्छों की सोबत इख्तियार करेंगे नाज़रीन इकराम, तो आपके साथ खुशबुएं आएंगी, आपका अखलाक दुरुस्त हो जाएगा, आपको निस्बत रसूली मिल जाएगी, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए अहकामात हैं, आप उन अहकामात पे चलना शुरू हो जाएंगे। और जब आप बुरी मजलिस में बैठेंगे, बुरी मजलिस का इंतखाब करेंगे नाज़रीन इकराम, फिर आप निस्बत रसूली से दूर होते जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें आप निस्बत रसूली का पैगाम जो है, मोहब्बत नामा जो है, हर एक सीने तक मुयस्सर करने की आप कोशिश करें, ताकि क्या पता होता है निस्बत रसूली के सदके से कोई बंदा सीधी लाइन में आ जाए, उसकी भी और हमारी भी इस्लाह हो सके, जिंदगी सवर सके। बरोज़ हश जब हम हुज़ूर की बारगाह में पेश हों तो सरकार भी लजपारी फरमाएं। नाज़रीन किराम, ये था आज के हमारी ट्रांसमिशन का उन्वान, और मैं वे गुफ्तगू थी जो हुज़ूर के मुबारक सनाहान थे। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। आखिर में हमेशा की तरह
آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری اس بات سے اجازت چاہتے ہوئے اس دعا کے ساتھ نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب پر اپنا یکساں کرم فرمائے اور ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں الحاج حاجی خلیفہ حاجی محمد رمضان ہارونی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کسی خادم، بسم اللہ جی، خادم دربار عالیہ موڑا شریف، الحمدللہ یہ بڑی لجپالی ہوتی ہے، بڑی کرم نوازی ہوتی ہے جو نسبت مل جائے جس درگاہ سے اور جس جگہ سے آپ کو یہ نسبت ہے اس جگہ کا الحمدللہ آپ انتخاب فرمائے یا وہ آپ کا انتخاب فرمائے۔ بات یہی ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرشد خانے کی جو بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مرشد کریم کا جو فیضان ہے، جو لنگر ہمیں مل رہا ہے، آگے ہمیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے، آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں قبلہ خلیفہ حاجی محمد رمضان ہارونی صاحب حضور کے بارگاہ میں اخراج محبت پیش فرمائیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹرانسمیشن کا جو آج کا پروگرام تھا رحمت رمضان عنوان نسبت رسولی کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ خصوصاً آپ کے لیے اور جو جتنے بھی آپ کے سننے والے ہیں، یہ کلام خصوصاً میں نے، یہ میرا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے، دوسرا میرا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے پسند آیا کہ میں نے کہا آج کی مناسبت سے یہی نسبت رسولی کے ساتھ حضور نظر کرم ہو، آمین آمین آمین، غریب آئے ہیں، آمین، حضور نظر کرم ہو، غریب آئے ہیں، حضور نظر کرم ہو، غریب سبحان اللہ، حضور نظیر کرم ہو، غریب آئے ہیں، برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں، برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نظر کرم ہو، غریب آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی، انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی، مریض عشق ہے در پہ طبیب آئے ہیں، مریض عشق ہے در پہ طبیب آئے ہیں، حضور نظر کرم ہو، طبیب آئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں تو
حبیب